جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 یعنی 65 سے پڑھیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 65 سے پڑھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے معاملے میں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کو لے کر جھگڑتے کیوں ہو؟ وما حالانکہ نہیں انزلت اتری تھی التورات تورات والانجیل انجیل الا مگر من بعدہ ہی اس کے بعد، حالانکہ توریت اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون کیا عقل نہیں ہے تمہیں؟ علم تو نہیں ہے، کیا عقل بھی نہیں ہے؟ یہود کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ ہیں، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ ہیں، یعنی یہود کے نزدیک یہودیت دین ابراہیمی تھی اور عیسائیوں کے نزدیک عیسائیت۔ لیکن اللہ نے کہا کہ توریت اور انجیل تو آئی ہی بعد میں ہیں، ان کے احکامات ہی بعد میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے گزر گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام توریت یا انجیل کے فالوور کیسے ہوئے؟ دراصل تم لوگ ابراہیم کے فالوور ہو، ابراہیم کے دین پر تمہیں چلنا ہے، تمہارے دین پر ابراہیم نہیں چلتے ورنہ پہلے چلے ہیں۔ تو یہ بات تو عقل سے ثابت ہوتی ہے، علم نہیں ہے تو عقل کا استعمال کر لو۔ ہاں تم، ہاں تم ہی ہو، ہا اولائی وہ سب لوگ، ہا جج تم جھگڑا کیا تم نے، فیما ان چیزوں کے بارے میں، لکم تمہیں بھی ان کے متعلق علم تھا، فلیما تو کیوں نہیں تحاجونا تم جھگڑتے ہو، تو کیوں جھگڑتے ہو تم فیما ان چیزوں میں لیسا نہیں لکم تمہیں بھی جن کا علم، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کیا جن کا تمہیں علم تھا۔ اب جن چیزوں کا علم ہے ہی نہیں ان کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ یعنی توریت و انجیل کے بارے میں جھگڑے پیدا کیے، گروہ بندیاں کی، جیسے ہم نے بنا لیے فرقے، یہودیوں نے بنائے، عیسائیوں نے بھی بنائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنی کتاب کے بارے میں تو تم نے دین میں جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں، تم نے اپنے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اب قرآن اتر رہا ہے تو تم قرآن کے بارے میں بھی جھگڑے پیدا کر رہے ہو، اور ابراہیم کی ذات کو تنازع کی وجہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ تمہیں ابراہیم کے حالات کا کوئی خاص علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ ابراہیم کون تھے، ابراہیم کیسے تھے؟ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تمہارے پاس ابراہیم کی زندگی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے موجودہ دنیا میں جنہیں تمام اہل کتاب اپنا لیڈر اور رہنما مانتے ہیں، مگر لیڈر اور رہنما ایک نبی کو ماننے کے بعد بھی امتوں میں اختلاف ہے، لہٰذا یہودی الگ ہوئے، عیسائی الگ ہوئے، آج مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں کتنے ہی فرقے ہیں، حالانکہ سبھی ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمان تو امت محمدیہ ہونے کے بھی دعوے دار ہیں۔ یہی سوال اللہ کر رہے ہیں، تم نہیں جانتے ابراہیم دراصل کیا تھے، میں جانتا ہوں، تو جو میں نے توریت میں بتا دیا، انجیل میں بتا دیا، قرآن میں بھی بتایا ہے ابراہیم کے بارے میں، تو ابراہیم دراصل وہی تھے۔ کیا تھے ابراہیم؟ ما کان ابراہیم یہودین، نہیں تھے ابراہیم یہودی، ولا نصرانین اور نہ ہی عیسائی، ولیکن لیکن کانا وہ تھے حنیفن یکسو یکرخے مسلمن مسلم، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم تو مسلمان تھے اور وہ بھی یک رخے، یونی ڈائریکشنل مسلم تھے، کبھی رخ نہیں موڑا، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ وما نہ کانا تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے، کفار مکہ کہتے تھے نا دین ابراہیمی پر ہم ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی نہ مشرک، وہ تو مسلم تھے، اور مسلم بھی کیسے؟ مسلم حنیف، یک رخ مسلمان،
ایک دفعہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیرا تو پھر ہمیشہ اللہ کے بندے بنے رہے. ابراہیم کا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کچھ شرائط ہے. انا بے شک اولن ناسی قریب تر افراد ہیں بھی ابراہیم ابراہیم کے للذین وہی جو اتبعوہ پیروی کرے اس کی وہذا النبی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور ایمان والے. ابراہیم کے ساتھی بے شک صرف وہی انسان ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی اور آج کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے. تو ابراہیم کے فالوورز ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں. یہود کا کہنا تھا نا ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم کے قریبی ہیں. عیسائیوں کا کہنا تھا ہم ابراہیم کے فالوورز ہیں، ہم ابراہیم کے قریبی ہیں. اور کفار مکہ تو سب سے الگ، وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں. اللہ نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قریبی صرف وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں، ابراہیم کے راستے پر چلیں. ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلیں. اور پھر اللہ نے وضاحت کر دی. اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے. کلاس لے رہی کلاس لے رہی منہ میں زبان نہیں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سارے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ ہیں ابراہیم کے قریبی. تو نبی کے ساتھ قربت کا تعلق پھر کس بات سے بنتا ہے؟ اتباع سے، پیروی سے. آج ہمارے یہاں بھی یہ بڑی بحث ہے نا، عاشق رسول کون ہے، گستاخ رسول کون ہے. تو یاد رکھیں نبی کے ساتھ رشتہ اتباع سے قربت کا بنتا ہے، نعروں سے نہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہوگا. اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، ان کے قریبی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین ابراہیمی کو ہی کھڑا کیا. اور ایمان والے جتنے بھی ہیں سب ابراہیم کے قریبی ہیں قیامت تک. واللہ اور اللہ ولی المؤمنین، مومنوں کا سرپرست ہے. اور اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور تمام مومنوں کا ولی میں ہوں، سرپرست میں ہوں. ودت چاہتا ہے طائفۃ ایک گروہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو کا یضلونکم، وہ گمراہ کر دے تمہیں. اہل کتاب کا ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. یہودی کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، بگاڑ کا شکار کر دیں. اسی لیے تو آئے دن طرح طرح کے فتنے برپا کرتے ہیں، تب بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں. وما نہیں یضلون، وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، انہیں شعور نہیں، وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اگر وہ سمجھتے نہیں. یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دین کے خلاف سازش کرتے ہیں تو دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ ثابت کرتے ہیں. انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی وضاحت سے، وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہے، تمہیں دین کا فہم ہے، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ہم خود چنتے ہیں گمراہی کے راستے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، تم تو گواہ بنائے گئے ہو. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، تم تو گواہ بنائے گئے ہو. بڑی ہی سچی اور بہت ہی سادی بات ہے. توریت اور انجیل میں نشانیاں موجود تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی کتاب برحق ہونے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو گواہ ہو زمین پر، تم لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ دین برحق ہے،
تم لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ وہ دین ہے جس کی پیشن گوئی انجیل اور توریت میں ہو چکی ہے، مگر بجائے گواہی دینے کے تم جھٹلا رہے ہو، اور تمہارا کفر لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صرف تعصب اور ضد کی بنا پر۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اہل کتاب کیوں تم گڈمڈ کرتے ہو، ملاتے ہو حق کو باطل سے اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یاد آیا آپ کو؟ یہ سورہ بقرہ کے پانچویں اور چھٹے رکوع میں یہی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، الفاظ تک ہوئی۔ کیوں حق چھپاتے ہو؟ جب لوگ پوچھتے ہیں تو صاف کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں یہ دین برحق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیوں سچ کو چھپاتے ہو؟ تمہیں تو پتا ہے، سچ بتا دو۔ وکالت کہا طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل کتاب، اہل کتاب کے، آمینو ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز پر جو انزلہ اتاری گئی، علی الذین آمنوا ایمان والوں پر، وجہ نہاری دن کے ایک وقت میں، وکفروا انکار کرو، آخرہ بعد میں اس کا، لعلہم شاید اس طرح وہ یرجعون لوٹ آئیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ جو قرآن، جو وحی ایمان والوں پر آ رہی ہے، دن کے ایک حصے میں اس پر ایمان لے آؤ، پھر بعد میں اس کا انکار کر دو، اس طرح وہ شاید پھر جائیں دین سے۔ یعنی یہ ایک سازش تھی، یہود نے ایڈوائز کی منافقوں کو کہ کچھ ایسے لوگ تیار کرو جو اسلام قبول کریں، پھر چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد چھوڑ دیں اسلام، مرتد ہو جائیں۔ تو جب لوگ پوچھیں کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑ دیا، تو پھر وہ جھوٹی سچی کہانیاں سنائیں کہ یوں ہوتا تھا چھوڑ دیا، وہ ہوتا تھا چھوڑ دیا۔ شاید اس طرح لوگ اسلام سے متنفر ہونے لگے، تو یہ سازش عمل میں لائی بھی گئی، لیکن حق چھپائے نہیں چھپتا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، مت تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن، اس کی جو تبیہ پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، تم کسی ایسے شخص پر ایمان مت لانا جو تمہارے دین کی پیروی نہ کرے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مت لاؤ کیونکہ وہ تمہارے طریقے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ فرقہ واریت کی باتیں ہیں جی ساری۔ جیسے ہم کسی عالم کو برداشت نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہمارے فرقے کا نہ ہو۔ مسجدیں تک بٹ گئی ہیں ہماری، وہی مسئلہ ان کا تھا، یہ بھی تو فرقے ہیں، یہودی عیسائی، یہ امت موسوی کی کے فرقے ہیں اور کیا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے طریقے پر نہ چلے ایمان مت لانا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت قرار دے، ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت بنایا۔ یہ بات بقرہ میں بھی آتی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تُرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی نہ عیسائی جب تک آپ ان کے دین پر نہ چلنے لگے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے ہدایت وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت بنایا۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جب تک یہ نبی تمہارے طریقے پر نہ چلنے لگے، یہودیت یا عیسائیت، یعنی یہودی کہتے ہیں یہودیت پر نہ چلنے لگے، عیسائی کہتے ہیں عیسائیت پر نہ چلنے لگے، اس پر ایمان مت لانا، اسے نبی مت ماننا۔ تو آپ اعلان کر دیجئے ہدایت وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دیا، تمہارے کہنے سے کوئی فرقہ ہدایت والا نہیں ہو جائے گا۔ اسی بات کو اپنے فرقوں پر بھی الٹ لیجئے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے نا، صرف وہی فرقہ ہدایت پر ہے جو قرآن و سنت پر ہے، باقی سارے گمراہ۔ تو قرآن و سنت کو پکڑنا، سارے فرقوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت کہا، ان یہ کہ یؤتا دیا جائے، احدن کوئی ایک، مثلا مانند، ما اوتی تم جو تم دیے گئے، او کیا، یحاجوکم جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ اللہ نے کہا ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ اگر کسی ایک امت کو ویسا علم دیا جائے جیسا تم دیے جا چکے ہو تو کیا کرو گے؟ تم اللہ کے پاس جا کر جھگڑا کرو گے اس بارے میں؟ یعنی کہ تمہارے درمیان 3000 سال نبوت رہی، خلافت رہی، اب اگر نبوت اور خلافت دوسری قوم میں شفٹ ہو گئی ہے تو اس بات کو لے کر جھگڑا کرو گے؟ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی خلافت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ جسے چاہے گا لیڈر بنائے گا۔ قل کہیے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل ہوتا ہے بزرگی، کسی کو کسی پر پریفر کرنا،
تو اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پریفر کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، چنتے ہیں، چوز کرتے ہیں، یوتی ہی من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خلافت، نبوت، حکومت سب اللہ کے فضل ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت علم رکھتے ہیں، سب علم رکھتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کون کس لائق ہے۔ اور جب اللہ کسی کو پاتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لائق ہے تو اللہ اسے کام کرنے کا میدان دے دیتے ہیں۔ اللہ کے ذرائع محدود نہیں ہے، اللہ سب کو دے سکتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو وہ نئے راستے پیدا کر سکتا ہے۔ یختص، وہ چن لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے چاہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لے۔ اللہم انی اسألک من رحمتک، تو اللہ کہتے ہیں میری مرضی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، نہیں تمہاری نسل میں سے، تو یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، میں جسے منتخب کروں گا، جسے چاہوں گا اسے منتخب کروں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اگر اللہ نے ایک کو دیا اللہ دوسرے کو بھی عطا کر سکتے ہیں، بس اللہ کی فرما برداری کرو۔ ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے ہے، من جو، ان اگر، تامن ہو، تم امانت دو اسے، بکن تارین، ایک خزانہ، یو ادی ہی، ادا کر دے گا اسے، الیک، آپ کی طرف۔ اہل کتاب میں ایسے ایماندار افراد بھی موجود ہیں کہ خزانہ بھی بطور امانت رکھ دو تو وہ اسے بھی واپس لوٹا دے گا۔ ومنہم، اور ان میں ہے، من جو، ان اگر، تأمن ہو، تم اسے امانت دو، بدینار، ایک دینار، لا یؤدی، ادا نہیں کرے گا، الیکا، آپ کو، الا، مگر، ما دمتا، جب تک آپ قائم نہ رہیں، علیہ، اس پر، قائمن، چڑھ کر۔ اور ان میں اتنے بددیانت ہیں کہ ایک دینار امانتن رکھوا دو تو جب تک سر پر سوار نہ ہو جاؤ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ یعنی اہل کتاب میں ایمان والے لوگ بھی ہیں، محدود لوگ، اور وہ اتنے ایمانت دار ہیں کہ امانت ادا کریں گے، اور زیادہ تعداد کن کی ہے؟ بددیانتوں کی، کہ ایک دینار بھی دو تو کھا جائیں، جو ہمارا حال ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک افراد بھی موجود ہیں، اور ایک سے ایک ظالم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، ابھی سندھ میں ملٹری نے جو ہے، ملٹری فورس نے آپریشن کیا، اطلاعات ملی انہیں کہ کچھ وڈیروں نے اور کچھ پولیٹیشنز نے امداد میں آنے والا سامان تقسیم کرنے کی بجائے گوداموں میں بھر رکھا ہے، تو انہوں نے جا کر وہ گوداموں کے تالے توڑے اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں ٹینٹ اور امدادی سامان جو ہے وہاں سے برآمد کیا گیا۔ دیکھ لیں بددیانتی۔ ایک تو شوگر مل کے آنر صاحب ہیں، وہاں سے برآمد کیا گیا۔ یعنی میں حیران ہو رہی تھی، میں نے کہا آلریڈی شوگر مل کے مالک ہے، کتنا پیسہ چاہیے بھائی، کتنا چاہیے، کیا لمٹ ہے پیسے کی؟ وڈیرے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، کارخانے چل رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اوبویسلی پولیٹیشنز کا بھی بڑے ایسٹ ہے، پاکستان میں تو انیوا ایسٹ ہے۔ تو اب ایک بھیک آ رہی ہے نا، ایکچولی ایک خیرات ہے جو باہر سے آ رہی ہے، اس کو بھی چوری کر کے رکھ لیا تم لوگوں نے، اسے بھی نہیں بانٹا، کیا کرنا ہے اتنا کچھ، کہاں لے کر جانا ہے؟ تو یہ کردار ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، اللہ کے بے شمار بندے، کہ اپنے منہ کا نوالا دے رہے ہیں۔ ایک خاتون، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، وہ میری اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کہیں سے انہوں نے میرا نمبر دیکھا، میری کسی اسٹوڈنٹ نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا، اور وہاں سے نمبر لے کر انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ کیا آپ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کچھ پیسے بھیجنے ہیں، کوئی جائز کیش، تو میں نے دیا، تو انہوں نے مجھے 500 روپے ٹرانسفر کیے، 500 اونلی۔ اور پھر انہوں نے مجھے میسج کیا اس کے بعد کہ جی میں بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں جنہیں میں خود پالتی ہوں، اور میں اسٹیچنگ کرتی ہوں اور گزارا کرتی ہوں، تو میں آپ کو یہ چھوٹی سی رقم ہی بھیج سکتی ہوں۔ اتنا میرے دل پر اس بات کا اثر آیا۔ میں نے خود یتیمی دیکھی ہے، اور میری والدہ بھی اتفاق سے اسٹیچنگ کرتی تھی، ہم 5 بہن بھائی تھے، ابھی بھی ہیں خیر ماشاءاللہ، مگر اب بڑے ہو گئے، تو میری والدہ نے ہمیں پالا۔ تو میں جانتی ہوں کہ ایک ایسی عورت کے لیے 500 روپیہ کتنی خطیر رقم ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بچوں کو آج 500 روپے کی چیزیں دلوا دیتے ہیں نا، وہ جب دکان پر جاتے ہیں
تو یعنی میری جیسے 3 پوتیاں ہیں تو وہ اگر جاتی ہیں چیز لینے تو 1800-2000 لگ جاتا ہے. تو وہ تو ان کی ایک دن کی چیز پر لگ جاتا ہے جب کبھی وہ ونس اے ویک نکلتی ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا بھی ہوتا ہوگا. لیکن ایک ایسی بیوہ عورت کے لیے جو اپنے 3-4 بچے پال رہی ہے, کرائے کے گھر میں رہتی ہے, اور اس کا ذریعہ آمدن صرف اس کی سلائی کا کام ہے, اس کے لیے 500 روپے خطیر رقم ہے. دراصل اس عورت نے اپنے بچوں کے منہ کا نوالا اٹھا کر دیا. یہ بھی لوگ موجود ہیں, یہ بھی لوگ موجود ہیں. اسی طرح مجھے ایک بھائی نے بتایا, ان لوگوں نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے اپنی آفس میں نا, گورنمنٹ کا آفس ہے ان کا, گورنمنٹ کی جاب ہے, تو باہر انہوں نے ایک عارضی کیمپ سا لگا لیا, وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا ہے, وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک بچہ بوٹ پالش کرتا تھا, پہلے سے ہی کرتا تھا, وہاں کے بیٹھتا تھا کرتا تھا, اکثر آفس کے لوگ کروا لیتے ہیں گزرتے ہوئے. تو اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ پہلے 5 لوگ جو اس سے شو پالش کرواتے تھے نا, وہ ان کے پیسے روزانہ فنڈ میں دے دیتے. اب ظاہری بات ہے کیا وہ 50 روپے لیتا ہوگا بوٹ پالش کرنے کے, یا 30 روپے لیتا ہوگا, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں, کبھی کرایا نہیں میں نے. لیکن بات تو اس کے جذبے کی ہے کہ پہلے 5 لوگوں کے جو بوٹ پالش کرتا تھا اس کے پیسے روزانہ, جب سے سیلاب آیا ہے اور کیمپ ان کا چل رہا ہے, وہ بچہ روزانہ ڈونیشن دیتا ہے اپنی کمائی کے پہلے 5 جو اس کے کسٹمرز ہیں ان کی دی ہوئی پیسے وہ دے دیتا ہے. یعنی اس کا دل کتنا بڑا ہے. یہ لوگ بھی ہیں. اور علماء میں بھی, یہاں خاص طور پر علماء کو اللہ نے کیٹیگرائز کیا ہے, علماء میں بڑے دیانتدار لوگ بھی ہیں, اور علماء میں ہی سب سے بد دیانت لوگ بھی ہیں. میں ایک وہ بنا رہی تھی لسٹ, انشاءاللہ بنا لی تو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, کہ جو بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے نا, پیر خانے کھول کر, اربوں روپیہ ہے ان کے پاس, اور یہ روپیہ اور اربوں ڈالرز ہیں, پاکستانی روپیہ نہیں ہے. اور یہ جو ڈالرز ہیں یہ ان کے باپ دادا کی کمائیاں نہیں ہیں, یہ لوگوں نے صدقے جمع کرائے ہوئے. وہ جو وہاں کے چندہ باکسز میں ڈال کر آتے رہے نا نسل در نسل, یہ وہ پیسہ ہے. ایکچولی یہ صدقات ہے جن کے اوپر انہوں نے محلات تعمیر کیے ہوئے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس بیرون ملک کھلوائے ہوئے ہیں. لوگوں کا دیا ہوا صدقہ اس مشکل وقت میں نکالے نا, لوگوں پر لگائیں. اس طرح کے 4-5 پیر اپنے پیسے حوالے کر دینا آدھے آدھے, تو یہ ڈیزاسٹر ہینڈل ہو سکتا ہے. یہ گمکول شریف, یہ جی گولڑا شریف, یہ جتنے شریف ہیں نا, اور جتنے ان کے پاس پیسے ہیں, یہ ان کے کوئی باپ دادا کی کمائیاں نہیں ہیں, یہ لوگوں کے دیے ہوئے صدقے ہیں جن کے اوپر یہ عیش پرستی فرما رہے ہیں. اور اسی صدقے کا آدھا آدھا حصہ یہ واپس عوام پر صدقہ کر دے جب عوام مصیبت میں ہے, تو یہ سارا ڈیزاسٹر سمٹ سکتا ہے. اگر یہ چند بڑے بڑے جو ہیں یہ کر لیں, ساروں کی بنی میں کرتی, وہ جو بیول شریف والے ہیں اور یہ جو ملتان والے ہیں, نکالے نا. تو ایسے کیریکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کی جو بڑی بڑی جماعتیں بھی ہیں, طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے, ہماری تبلیغی جماعت بھی ہے, اور بہت ساری جماعتیں, مجھے تو سب کے نام بھی نہیں آتے, میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتی. تحریک لبیک ہے اور کئی ہیں. کتنی کا آپ کو نظر آنی ہے کام کرتی ہوئی. ان کے ایسٹس بھی تو کم نہیں ہیں, اور نہ ہی ان کے پاس افرادی قوت کم ہے, کہاں کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جی, بہت ایماندار بھی ہیں, بہت کام بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے اور انہیں احساس ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے بے ایمان ہیں, لیکن اس مشکل وقت میں کتنے لوگ فرنٹ لائن پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں. سوال تو یہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ امتوں کی حالت ملی جلی ہے. کچھ لوگ بہت ایماندار ہیں اور اکثریت بے ایمانوں کی ہے, اور وہی معاملہ دراصل ہمارا ہے, اکثریت بے ایمانوں کی. ذالک بانہم, ان کا یہ حال اس وجہ سے ہے, قالو کہتے ہیں, لیسا علینا, نہیں ہوگا ہم پر, فی الامیین, امیوں کے بارے میں, سبیل, مواخذہ, سوال. ان کا یہ فعل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہو. یعنی یہود ظلم کرتے ہیں یا عیسائی کرتے ہیں, خاص طور پر یہود کی بات ہے, تو اللہ کہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ غیر یہود کے بارے میں ہم سے اللہ سوال نہیں کریں گے. اگر ہم ان کے ساتھ دھوکہ فریب کریں, کچھ کریں, تو اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں.
وہ تو غیروں کے بارے میں کہتے تھے، ہمیں تو اپنے کے بارے میں لگتا ہے. سیدوں کو لگتا ہے کہ غیر سیدوں کے ساتھ ہم کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنے شاہ صاحب ہے، پیروں کو لگتا ہے مریدوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونا، علماء کو لگتا ہے کہ فالوورز کے بارے میں سوال نہیں ہونا، حاکموں کو لگتا ہے کہ عوام کے بارے میں سوال نہیں ہونا، سیاست دانوں کو لگتا ہے کہ جمہور کے بارے میں سوال نہیں ہونا. بھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے کسی نہ کسی کے نگران ہو اور تم سب پوچھے جانے والے ہو اپنے اپنے زیر نگرانی افراد کے بارے میں. سب سے سوال ہونا ہے جی، کوئی بچنے والا نہیں. یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے، ڈرنا چاہیے. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں. کیا جھوٹ کہتے ہیں؟ یہی کہ وہ غیر یہود کے ساتھ سود کا کاروبار کرتے، دھوکہ دہی کرتے، مال ہڑپ لیتے. اور کوئی کہتا تو وہ کہتے ہیں ہم سے صرف یہود کے بارے میں عہد لیا گیا ہے، غیر یہود کے بارے میں ہم جواب دہ نہیں. تو اللہ کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ اللہ پر جو یہ باندھتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی تو بڑی باتیں رائج ہیں. دور کیا جانا. ابھی میرا بڑا تلخ تجربہ یہ رہا، میں جب ابھی گئی ہوئی تھی تو جنوبی پنجاب کا ایریا تھا، تو زمین پر یعنی کہ جو راجن پور وغیرہ کا سارا ایریا، جام پور، تو وہاں پر لوگ بلوچوں کے بارے میں بہت نفرت اور حقارت آمیز رویہ رکھتے. بلوچ دفع کرو، بلوچوں میں کیوں جانا ہے؟ وہ بیچ میں سخی سرور کے قریب جو پہاڑی ایریا ہے کوہ سلیمان کا، وہاں پر بلوچ بستیاں ہیں، تو ہم نے وہاں جانے کا پلان کیا. لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت شدت سے یہ آیت یاد آئی کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم سے بلوچیوں کے بارے میں سوال نہیں ہونا. اسی رویے نے ہم سے بنگال چھین لیا. اب کیا ہم بلوچستان الگ کرنا چاہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، تو اسی طرح کا رویہ ہمارا بھی ہے مختلف گروہوں کے بارے میں. تو یہ بھی کہتے کہ غیر یہود کے بارے میں اگر ہم سے اللہ سوال نہیں کریں گے، اگر ہم کوئی دھوکہ کر لیں، عہد تو صرف ہم سے یہود کے لیے لیا گیا ہے. تو اللہ نے کہا جھوٹ باندھتے ہیں یہ اللہ پر. وہم یعلمون، اور انہیں یہ بات پتا ہے. ایسا نہیں کہ لا علم ہے، پتا ہے. ہمیں نہیں پتا سب مسلمانوں کو، مسلمانوں کے لیے تو جواب دہ ہونا ہی ہے، انسانوں کے لیے بھی جواب دہ ہونا ہے. اور یہ ساری نسلیں، قبیلے، یہ تو تعارف کے لیے. بلا کیوں نہیں، من اوفا، جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنے عہد کو، واتقى، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یحب المتقین، متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ متقین کے ساتھ محبت رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، جب عہد کرو تو پورا کرو اور تقوی سے کام لو، اپنوں کے بارے میں بھی، غیروں کے بارے میں بھی. تو جو وعدے پورے کرے گا اور متقی ہوگا، اللہ انہی کو پسند کرتا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، یشترونا، خریدا لیا، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم، اپنے قسموں کے بدلے میں، ثمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسمیں بیچ دیتے ہیں. اپنی قسمیں مطلب کہ عہد و پیمان، اور اللہ کا عہد مطلب کہ اللہ کی کتاب. تو جو اللہ کے دین کو بیچتے ہیں، اپنے وعدے بیچتے ہیں دنیا کی خاطر، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لهم فی الآخرۃ، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جنہوں نے اللہ کے دین کو بیچ دیا، جنہوں نے اپنی قسموں کو بیچ دیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں. ولا، نہ ہی، یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان پر نظر ڈالے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا، نہ ہی، یزکیہم، وہ انہیں پاک کرے گا. قیامت کے دن نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان پر نظر ڈالے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کریں گے، گناہوں کو نظر انداز کریں گے، نظر کرم فرمائیں گے، تبھی ہم جنت میں جائیں گے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی. تو جن سے اللہ صحیح معنوں میں غضبناک ہوں گے، اللہ نہ ان سے بات کریں گے، نہ نظر ڈالیں گے، اور نہ ان کو معاف کریں گے. یزکیہم سے مراد معاف کرنا ہے، تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں ملے گا دردناک عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا، آمین. کون لوگ ہیں یہ جی؟ جنہوں نے دین کو دنیا کی خاطر بیچ دیا.
وَإِنَّ بے شک منہم ان میں لفریقن ایک گروہ ہے یلوون جو موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتابی کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے من الکتابی کتاب کا حصہ وما ہوا من الکتاب وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانیں موڑتا ہے کتاب کے ساتھ تاکہ تم یوں سمجھو کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ یعنی کہ کتاب کا خطبہ دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے وہ اپنی بات اس ڈھنگ سے بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ سننے والوں کو لگتا ہے کہ وہ بھی خدا کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں، ان کی بات ہوتی ہے جسے وہ ٹانک دیتے ہیں بیچ میں۔ وہ یقولون کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ سوال کس کی طرف سے، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی تو دین میں کتنی چیزیں بنا لی ہیں، قرآن کو تو بدلا نہیں جا سکتا، مگر ہم نے کتنے رسمیں بنا لی ہیں۔ یہ موت کی رسمیں دیکھ لیں، کل چہلم جمعراتیں، شادی بیاہ کی کتنی رسمیں، پیدائش کی رسمیں، اور انہیں ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں اور لڑتے ہیں ان کے لیے۔ وہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے، وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے ایجاد کرتا طریقے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں ان سارے طریقوں کو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماں کانا نہیں ہے لبشرین کسی انسان کے لیے ان کے یوتیا ہو دے اسے اللہ الکتابہ کتاب والحکمہ حکمت والنبوۃ نبوت، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت یا حکومت دونوں معنی ہیں حکم کے، دے ون نبوت اور نبوت دے، ثم پھر یقولا وہ کہے للناسی انسانوں سے کونو بن جاؤ عباد لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے نا کہ عیسیٰ نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے کہا کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ جب میں اسے کتاب دوں، حکمت دوں، نبوت دوں تو پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، پاسبل ہی نہیں۔ نبی کبھی یہ تعلیم نہیں دیتے۔ ولیکن لیکن کونو ہو جاؤ ربانیینا اللہ کے بندے، بلکہ نبی تو ایک ہی تعلیم دیتے آئے کہ اللہ کے بندے بنو، بما کنتم کیونکہ تم ہو تو تعلمون الکتابہ جو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما اور اس لیے کہ کنتم تم ہو تدرسون اسے پڑھنے والے۔ نبیوں نے تو ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو کتاب کی تعلیم دے رہے ہو اور تم وہ لوگ ہو جو کتاب پڑھنے والے ہو۔ یعنی اہل کتاب کے ہر نبی نے ایک ہی تعلیم دی اور وہ تعلیم تھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنا خدا بنا لو، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا۔ ولا اور نہ یامرکم وہ حکم دیتا تمہیں ان کے تتخذوا تم بناؤ الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین نبیوں کو اربابن رب، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی تمہیں یہ حکم دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنایا گیا، پوجا گیا، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شرک کرتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو لے کر شرک کرتے ہیں، ولیوں کو لے کر ہم لوگ شرک کا اتنا بڑا بازار کھولے ہوئے ہیں، اور فرشتوں سے بھی کئی امتوں میں مانگا گیا۔ ہمارے یہاں تو خیر یہ فیشن زیادہ نہیں ہے، مگر یہود میں بہت زیادہ یہ فیشن رہا ہے فرشتوں سے بھی مانگنا، اور عیسائیوں میں بھی تھوڑا بہت آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کسی نبی نے یہ تعلیم کبھی نہیں دی کہ تم خدا بنا لو فرشتوں کو یا نبیوں کو، کبھی نہیں دی۔ یامرکم کیا وہ حکم دیں گے تمہیں بالکفر کفر کا بعد اس کے اس جب تم مسلمون اسلام قبول کر لو گے؟ بھلا کوئی نبی تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا اسلام قبول کرنے کے بعد؟ یعنی جب تم ایک نبی کی دعوت پر ایمان لاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو نبی پھر یہ کہے گا کہ اب تم مجھے خدا بنا لو یا کسی اور نبی یا فرشتے کو بنا لو، تو وہ پھر تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ کوئی نبی ایسا کیوں کرے گا؟ وائز اور جب آخذہ لیا اللہ نے میثاق کا پختہ عہد النبیین نبیوں سے، لما البتہ جو آتیتکم دوں میں تمہیں من کتاب میں سے، و حکمت اور حکمت میں سے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ کب؟ عہد الست ہے یہ بھی، جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا اور سب سے عہد لیا، اس دن نبیوں کی روحوں سے بھی عہد لیا گیا۔ جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے اور کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دانائی عطا کروں، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول ایک رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، لما معکم جو تمہارے پاس ہے،
लतुमिनुन्ना बिही, तुम लाजमन ईमान लाना इस पर, वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद लाजमन करना। अल्लाह कहते हैं याद करो, अहद अलस के दिन मैंने नबियों से अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं और तुम दुनिया में हो और तुम्हारे पास वो आखिरी नबी आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे, तो तुम लाजमन उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। काला, फरमाया, अकरर, तुम बताओ क्या अहद करते हो, व अखस तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर मेरा अहद लेते हो, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरे साथ वादा बांधते हो। कालू, सब नबियों ने कहा, अकररना, हमने अहद किया। काला, अल्लाह ने फरमाया, फशहदू, बस गवाह रहना, व आना, और मैं, माकुम, साथ तुम्हारे, मिनश शाहिदीन, गवाहों में हूँ। अल्लाह ने कहा तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, मैं खुद भी गवाहों में शामिल हूँ। समझे हैं बात। अल्लाह कह रहे हैं कि यहूद, ए नसारा, तुम्हारे नबी अहद कर चुके हैं कि आखिरी नबी के जमाने को पाएंगे तो मदद करेंगे। तुम्हारे नबी नहीं रहे, उनका अहद तो मौजूद है, तुम उनकी उम्मतें हो, आखिरी नबी की पैरवी करो, उन पर ईमान लाओ। फमन, जो तवल्ला, मुंह मोड़ जाए, बाद अजालिका, इसके बाद, फउलाइका, यही हैं लोग, हुमुल फासिकून, जो फासिक है। जो इस याद दहानी के बाद भी मुंह मोड़ जाए वही फासिक है। यानी ये बात तौरात से भी साबित है, इंजील से भी साबित है, कुरान ने भी बयान कर दी। तो अल्लाह कहते हैं इसके बाद भी जो मुंह फेर जाए तो यही लोग नाफरमान हैं। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि, क्या भला अल्लाह के दीन के सिवा, या बगूना, वो तलाश करते हैं कोई दीन, क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा कुछ तलाश कर रहे हैं, उन्हें कोई और कानून चाहिए। वलहु अस्समा मन फिस समावाति वल अर्द, हालांकि उसी के फरमान बरदार हैं वो सब जो आसमान और जमीन में हैं। तौ अन, खुशी से, व करहन, ना खुशी से, व अलैहि, उसी की तरफ, युरजाऊन, वो लौटाए जाएंगे। आसमानों जमीन में जो भी मखलूकात हैं सब अल्लाह के फरमा बरदार हैं, हाँ ये फरमा बरदारी खुशी से करें या मजबूरी से करें, और सब उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। उस रब के अहद को पूरा करना तुम लोगों पर जिम्मा है, और तुम उसके सिवा किसी और को तलाश कर रहे हो, तुम्हें उसके हुक्म के सिवा किसी और का हुक्म चाहिए। कुल कहिए, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वमा, और जो उनजिला, उतारा गया, अलैना, हम पर। कह दीजिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो उतारा गया हम पर, वमा उनजिला अला इब्राहीमा, और उस किताब पर जो इब्राहीम पर उतारी गई। यानी अब ये मुसलमानों का ईमान बयान हो रहा है। अल्लाह कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत से बता दे, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, और हम ईमान ला चुके हैं उस किताब पर जो हम पर उतारी गई, कुरान मजीद, और उन किताबों पर जो उतारी गई, अला इब्राहीम, इब्राहीम पर, व इस्माइला, व इसहाक, व याकूब, वल अस्बाती, और वो सब किताबें जो इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और इन सब की औलादों पर उतरी, यानी उनके बच्चों में जो रसूल थे उन पर उतरी। वमा उतिया मूसा व ईसा, और वो किताबें जो मूसा और ईसा पर आई, वन नबिय्यून मिर रब्बिहिम, और उन सब किताबों पर हम ईमान लाते हैं जो हमारे रब ने अपने नबियों पर उतारी। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम नबियों में कोई फर्क नहीं करते, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब नबी हमारे नबी हैं, हम उनमें कोई फर्क नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उनमें फर्क कैसे कर सकते हैं, हम तो अल्लाह के फरमा बरदार हैं। तो जो नबी भी है अल्लाह का वो हमारा नबी है। वमन, जो यब्तगी, तलाश करेगा, गैर अल इस्लामी दीनन, इस्लाम के सिवा कोई दीन, फलन युक़बला मिन्हु, वो उससे कबूल नहीं होगा। जो इस्लाम के सिवा कोई दीन तलाश करेगा तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। ये बात सिर्फ यहूदियों ईसाइयों के लिए नहीं है जी, ये हमारे लिए भी है। बदकिस्मती से आज हमारे दरमियान भी तो मुसलमान बहुत कम रह गए हैं। हमारे यहाँ अब हैं वहाबी, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, मुसलमान कहाँ है। तुम ये कहते हो कि हो गए मुस्लिम नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। तो भैया मुसलमान हो जाएं। जो इस्लाम के सिवा किसी दीन पर बैठा है वो कबूल नहीं होना। कब्र में सिर्फ एक ही दीन चलता है, वो है इस्लाम, बस। वह हुआ मिन फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और जिससे इस्लाम के सिवा कोई दीन अख्तियार किया वो आखिरत में खसारा उठाएगा, उसे नुकसान होगा। कयामत के दिन वो कैसा नुकसान उठाएगा जी, बैंक करप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। खसारा इसी को कहते हैं, बैंकरप्सी को कहते हैं, दिवालिया हो जाएगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, जो भी अमाल है सब जाया।
कैफा किस तरह यहदी हिदायत देगा अल्लाह कौमन उस कौम को कफर जिन्होंने कुफर किया बाद ईमान ही ईमान लाने के बाद। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत कैसे दे सकता है जो ईमान लाने के बाद कुफर करे? कौन जी ईमान लाने के बाद कुफर करता है? जो अल्लाह की गवाही को छुपाता है। यहाँ यहूदियों और ईसाइयों की बात हो रही है कि उनकी किताब में जो गवाहियां मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो उन्हें छुपाते हैं। आज हमारा हाल ये है कि फिरकों के चक्कर में हम कुरान के कई अहकामात को नजरअंदाज करते हैं और फिरकों से वाबस्ता उलमा उनको छुपाते भी हैं। तो ये सारा रवैया गुमराही का है। और शहीद उन्होंने गवाही दी अन्ना रसूला के बेशक रसूल हक है वजाअहुमुल बय्यिनात और आई उनके पास रोशन निशानियां। हालांकि वो खुद गवाह हैं इस बात पर कि रसूल बरहक हैं और उनके पास निशानियां आ चुकी हैं। यानी कि अहले किताब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं, हकीकी रसूल हैं और उसकी निशानियां इसके दलाइल उनके पास पहले से मौजूद हैं, फिर भी इनकार कर रहे हैं। तो कुरान की गवाही छुपाना दरअसल गुमराही की अलामत है। तो आज हम लोग जो छुपा रहे हैं, यही बात ले लें, आप अपनी रस्मों की ले लें। जो उलामा बैठकर फतवे देते हैं कि हाँ भाई चेलम कराओ, कुल कराओ और कुरान खानियां कराओ, तो उनके पास कोई दलील है? अच्छा, मिलाद के हमायतियों के पास कोई दलील है? तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि ये जानते हैं कि ये रसूल बरहक है और उनके पास इसकी वाज़ेह दलीलें मौजूद है, मगर फिर भी छुपाते हैं, बदलते हैं दीन को। तो ये जालिम है, इन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर का इर्तिकाब किया, अल्लाह ने रास्ता नहीं दिखाएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। इसीलिए मैंने कहा कि ये जालिम है। उलाई का जज़ाउहुम, ये वो लोग हैं, बदला है उनका, अन्ना बेशक अलैहिम, उन पर लानत अल्लाही, लानत है अल्लाह की, वल मलाइकती, फरिश्तों की, वन नासी, और लोगों की, अजमाइना, इकट्ठे, खालिदीना फीहा, रहेंगे उसमें हमेशा, ला युखफ़फ़ू, ना हल्का होगा, अन्हुमुल अज़ाबु, अज़ाब उनका, वला हुम युनज़रून, ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। जो किताबुल्लाह की गवाही को छुपाएगा और उसे नजरअंदाज करेगा, नजरअंदाज करने के अलावा लोगों से छुपाएगा गलत तरीके को राइज करने के लिए, तो यही वो लोग हैं जिनकी जजा अल्लाह बयान कर रहे हैं। लानत है उन पर अल्लाह की, सारे फरिश्तों की, सारे इंसानों की, और वो हमेशा इसी लानत का शिकार रहेंगे। ना उनका अजाब हल्का होगा, ना उन्हें मोहलत मिलेगी। अगर आप याद करें तो ऐसा ही मिलता जुलता बयान अब बकरा में पढ़ चुके हैं, जब अल्लाह ने ये फरमाया कि अफला तुमिनूना बिबादिल किताबी अफतुमिनूना, फला नहीं, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान लाओगे, बाज़ का इनकार करोगे? फमन यफअलु फमन यफअलु ज़ालिका मिनकुम वला जज़ाउ मन यफअलु मिनकुम ज़ालिका खिज़्युन इल्ला हयातुद दुनिया व यौमिल क़ियामति यरुद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, जो तुम्हें से ऐसा करेगा उसे हम क़यामत के दिन अज़ाब शदीद की तरफ लौटाएंगे और दुनिया में हम उसे रुसवा कर देंगे। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरा उल हयात दुनिया बिल आखिरती, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को आखिरत के बदले में बेच डाला। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून, तो बिल्कुल वही बात है, बात भी वही है और सजा भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा असलूब बयान बदला हुआ है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो किताब के अहकाम छुपाएगा, तो वही बात है ना, कुछ को माना कुछ का इनकार किया, तो उन पर लानत कर दी अल्लाह ने, और लानत है सारे फरिश्तों और सारे इंसानों की, और वो इसी लानत का शिकार रहेंगे, ना अजाब हल्का होगा ना मोहलत पाएंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर ले, मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद वह अस्लहू, और दुरुस्त हो जाए, यानी ऐसा गुनाह छोड़ दे, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें, यानी इस्लाम ले आए, मिन बादी ज़ालिका, इस गुनाह के बाद, व अस्लहू, इस्लाह अहवाल कर लें, यानी कि हक छुपाना छोड़ दें, हक को झुटलाना छोड़ दें, सच्चे दिल से तायब हो जाए, मुसलमान हो जाए। फ़इन्न अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह बख्शता है, मेहरबान है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, बाद ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद, सुम्मज़दादु कुफ्रन, फिर वो अपने कुफर में बढ़ते चले गए, लन तुक़बला तौबतहुम, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर किया, यानी कुरान के बाज़ हिस्सों को अपनाया, बाज़ को झुटलाया या छुपाया, और फिर वो अपने कुफर में बढ़ते गए, यानी कि उनका ये रवैया मुस्तकिल रहा, वो उस पर कायम रहे, अल्लाह कहते हैं वो मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूंगा। वो उलाइका हुमुद्दाल्लून, वो गुमराह लोग हैं, वो गुमराह लोग हैं। किन लोगों की बात हो रही है? कुरान के इनकारियों की नहीं हो रही,
اصل میں تو اللہ نے کتاب کہا، تو توریت کے بھی ماننے والوں نے توریت کا انکار نہیں کر دیا تھا پورا، بلکہ کوئی باتیں مانتے تھے کوئی نہیں۔ یہی حال انجیل کا تھا، اور یہی حال اب قرآن کا ہم نے کر دیا، ہم کچھ باتیں مانتے ہیں اور اکثر ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا اور اس پر قائم رہے اور اس پہ بڑھتے چلے گئے، یہ ظالم اور گمراہ لوگ ہیں، مضلون گمراہ ہیں یہ سارے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ جو کافر ہیں، وماتوا اور مر گئے، وہم کفارن اس حالت میں وہ کافر تھے، فلن یقبل نہ قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے۔ اگر کچھ لوگ کافر ہیں اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے قبول نہ کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا ساری زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگر وہ اس کے فدیے میں دے دے، فدیہ جرمانے کو کہتے ہیں۔ جو لوگ کافر مر گئے اگر وہ اپنے کفر کا جرمانہ بھرنے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے دیں تو ان سے قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ دیکھیں ایک تو کافروں کا ذکر ہوا اور دوسرا ذکر کن کا ہوا؟ جو ایمان لانے کے بعد کتاب کے ساتھ وفا نہیں کرتے، تو دونوں کے لیے عذاب علیم بیان ہوا۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے استقامت ہدایت پر، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پر عمل کر پائیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر آج کلاس ختم کرتے ہیں، کل ہمارا جو ہے چوتھا پارہ شروع ہوگا، اور کل جو ہے انشاءاللہ میں اپنے وزٹ کے بارے میں بھی آپ کو بریف کروں گی اور اپنے اگلے پلان کے بارے میں۔ آج ایکچولی سارا دن بہت بیزی تھا، ایک سے زائد میٹنگز تھیں اور میں بھی بہت زیادہ تھکی ہوں۔ تو کل انشاءاللہ اگلا پارہ بھی شروع کریں گے اور میں آپ کو بریفنگ بھی دوں گی، اپنے وزٹ سے ریلیونٹ بھی اور اپنے پلان کے بارے میں بھی۔ اللہ آسان فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔